بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جب تم اللہ کے احسان بھول جاتے ہو اور اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو تب اللہ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی اور ان کاموں کی جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے، بدلے میں وہ تم کو بھی راضی کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور نیکیوں کی وجہ سے تم کو دیتا ہے وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے، اور جب تم کو ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے مل جاتا ہے ہر وہ جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے تو تم انقلاب پا لیتے ہو۔ وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے، اور یوں نہ صرف تم اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی تم سنوار لیتے ہو۔ اس لیے اس رب سے جڑ جاؤ، اس کے در کے گدا بن جاؤ۔ اس کے در سے کبھی سائل خالی نہیں لوٹا، وہ جس نے تم کو مانگنے کی توفیق دی ہے وہ تم کو عطا بھی کر دے گا، بس تم اس کی رضا کے کاموں میں جٹ جاؤ۔ وہ تمہارے دونوں جہاں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سنوار دے گا۔ بس ایک توکل اور یقین کی بات ہے اپنے رب پر، اور اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تم کو تم سے بھی بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اتنا تم خود بھی نہیں جانتے ہوگے جتنا تمہارا اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم ہے تمہاری خواہش کیا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ وہ تمہاری ایک ایک سسکی ایک ایک پل سے واقف ہے۔ وہی تمہارے فیصلے پر بہترین قادر ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے تمہیں کیا چیز دکھ دیتی ہے اور کیا چیز سے تم تنگ ہو اور کس وجہ سے تم اس دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو۔ وہ تو تمہاری ایک ایک پل کی سسکی سے واقف ہے، تو پھر بتاؤ کیوں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ آخر تم اللہ سے مانگو گے تو وہ عطا کرے گا۔ وہ ایک بار کن فرما دے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے کن کے بغیر کوئی پتا تک بھی نہیں ہل سکتا۔ کوئی پتا کیا ہوا کا جھونکا بھی اس پتے کو ہلا نہیں سکتا۔ بس تم اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دو اور تم پوری محنت لگا دو۔ وہ تمہارے لیے وہ فیصلہ لے گا جو تم خود بھی اپنے لیے نہیں لے سکتے۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ کاتب تقدیر بھی تمہارا خود فیصلہ کر رہی ہے، اور کاتب تقدیر تمہارے لیے خود فیصلے لے رہی ہے، اور بے شک اس کے لیے ہر فیصلے ہر چیز سے بڑھ کر اور حکمت سے بڑھ کر بھرپور ہیں۔ تمہارے صبر کے صلے تو اس عرش پر لکھے جا چکے ہیں، بس تم توکل کرنا اس رب کعبہ پر کبھی نہ چھوڑنا۔ توکل کرنا ہمیشہ اپنے رب کعبہ پر کبھی مت چھوڑنا۔ رب کی خاطر کیے جانے والے کام چاہے وقتی طور پر مشکل کیوں نہ ہو، چاہے اس میں جتنی مرضی درار آئیں، مشکلات آئیں، مگر دوستوں اس کا اجر ہمیشہ اپنے اجر والا ہی رہتا ہے، اور اس کی برکات تا دیر ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ تیری خواہش، خوشنودی اور اپنی رحمت میں رکھنا، اور ایسے اعمال سے ہمیں بچانا جو ہمارے لیے باعث گناہ اور باعث تباہی ہوں۔ اللہ سے یہ دعا طلب کرو، اور ان چیزوں سے کی طلب کبھی مت رکھنا جو تمہیں تمہارے دین سے دور کرے، جو چیز تمہیں تمہارے رب سے دور کرے۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگنا۔ دوستو، اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اپنے سے رجوع کرتا ہے۔ بجھے دلوں کی جود وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے،
وہ جو چھوڑ چکے ہیں سب پاس اپنی نئی امیدیں ان کو اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ اس کا وعدہ کوئی نہیں، حقیقت سے حالی، اس کے حکم کے تابع ہے یہ ساری کائنات۔ اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے حالی، بدلتی ہیں تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض توکل کی یہ بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم یہ راہیں اس رب سے، اگر چاہے جو ہو جائے بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے وہ بڑھ کر ہر ایک کو خواہش سے، یہی تو ہے صفت اس ذات رحمان کی۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ رب کی معرفات کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ان گنت قربانیوں کا ہر کوئی کہاں دیتا ہے یہ قربانیاں ساری۔ کوشش کرو اللہ کو اپنے ہر کام میں ترجیح دیا کرو، اور اللہ کو اپنے ہر کام میں ترجیح دینا سیکھ جاؤ، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنے ہر کام میں ترجیح دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے ہمارے کاموں کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے، جس سے تم مایوس ہو گئے ہو وہی تو تمہاری آخری دعا تھی۔ تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہوا ہے۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی، تم پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو جلد عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو دیر سے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے کہ وہ ضرور عطا کرے گا تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھی اپنی بھول جاؤ گے۔ دوستو، دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ آزمائش کے بعد بھی مگر ناممکن نہیں انتظار ضبط کا صلہ ہر انسان کو مل کر رہتا ہے۔ صبر مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس اللہ کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے۔ عطا کرنے کے طریقے اللہ کے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تم سمجھتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، لیکن یہ اللہ سے باتیں کرنے کا اہم وقت ہوتا ہے۔ جب وہ تم کو چن لیتا ہے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہ آئے تو اس تمہارے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پر نئے تھے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا، اور ویڈیو کو لائک کر کے نیچے ہماری تسلی کے لیے کمنٹ کر دینا۔ جزاک اللہ۔